10 بیٹوں کی شادی کرو، 10 بیٹوں کی شادی کرو، اجر ہے، جنت کا وعدہ کوئی نہیں۔ ایک بیٹی کو ڈولی میں بٹھا دو تو میرا نبی کہتا ہے جنت نہیں، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا۔ یہ زندگی کون سکھائے گا؟ میرا نبی سکھائے، میرے نبی سکھائیں۔ ہمارے تو پورے ملک میں بیٹیوں کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں، سب کچھ بھائی کھا جاتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں بڑا ظلم ہے، نوکرانیوں سے جلی انگوٹھے لگوا کے زمین پہ قبضہ، اور وہ بہنیں بھی اتنی صبر والی ہیں، وہ چپ کر کے سہ جاتی ہیں، ایک لفظ نہیں بولتی، کبھی کبھی کہیں کوئی آواز سننے کو ملتی ہے کہ کوئی کیس والی ہے، ورنہ وہ بیچاری صبر سے کڑوا گھونٹ پی کے چلی جاتی ہیں۔ میرے نبی نے بیٹیوں کی وراثت رکھی، میرے رب نے بیٹیوں کی وراثت رکھی، اور وراثت نہ دینا بیٹی کو، بہن کو، یہ اتنی بڑی چوری ہے جتنا کسی گھر میں جا کے چوری کرنا۔ میں نے جن استاد محترم سے قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، میں ان کے پاس شہد کی بوتل لے کر گیا، وہ 10 روپے کی شہد کی بوتل آتی تھی، لیکن میرے تو 10 پیسے بھی نہیں لگے تھے، اپنا جو میرے آموں کا باغ تھا اسے اتروا کے لے گئے۔ کہا استاد جی آپ کے لیے شہد لایا ہوں۔ کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے، میرے والدین زندہ تھے اس وقت، میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے۔ اب میرے استاد کا سوال سننا، فرمانے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا، یعنی جو میرے دادا کی زمین بنتی ہے اس میں میرے باپ اور بہنیں، اور میرے باپ اور ان کی بہنیں، یہ میری پھوپھیاں، اگر میرے باپ نے زمین میں سے حصہ دیا ہے تو یہ بوتل کا شہد حلال ہے، اور اگر نہیں دیا ہے تو یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا۔ یہ تھا سوال کا منشا۔ یہ شریعت بیٹیوں کو یہ حق دیتی ہے، بہنوں کو یہ حق دیتی ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کو ڈولی میں بٹھایا جنت واجب، جس کی بیٹیاں کوئی نہیں، بیٹی نہیں ہوئی، ادھر جیسے میرا یعنی میرے جو دادا تھے ان کے کوئی بیٹے، 2 بھائی تھے صرف، میرا باپ اور میرا تایا، بس 2 بھائی تھے، ساری وراثت ان کی تھی، لیکن اللہ نے دو بیٹیاں نہیں دی، 2 بہنیں دے دی۔ اس نے اپنی بہنوں کو بیٹیوں کی طرح پالا اور شادی کی اور ڈولی میں بٹھایا، اور جو باپ کی طرف سے حق بنتا ہے ان کے گھر پہنچایا، تو میرا نبی نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ لہٰذا اپنی شادی میں ماں باپ کی رائے کو شامل کرنا، ماں باپ کی رائے کو شامل کرنا، ماں باپ کی رائے کو شامل، ماں باپ سے کہتا ہوں مسلط نہ کرو، مسلط نہ کرو، کیونکہ یہ بچے اور بچی کا اختیار ہے۔ قبول کیا، باپ نہیں کہتا، ماں نہیں کہتی، قبول کیا بچہ کہتا ہے، بچی کہتی ہے، تو یہ اللہ نے شریعت کا حق بچے اور بچی کو دیا۔ یہ والدین سے کہتا ہوں، آپ سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے اور ماں باپ کی چھاؤں کے تلے یہ فیصلے کرو، اور ماں باپ سے کہتا ہوں کہ مسلط نہ کرو۔ قبول کیا، یہ لڑکی کہتی ہے، قبول کیا، لڑکا کہتا ہے قبول کیا، نہ کہو تو نکاح نہیں۔ تو قبول کرنا تو اللہ نے بچے کا حق رکھا ہے، بچی کا حق رکھا ہے، تو ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مسلط نہ کرو، مسلط نہ کرو۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ وہ میرے بھائیوں، نبیوں کے بعد اگر کوئی جوڑا ہے تو وہ علی و فاطمہ ہے، وہ علی و فاطمہ ہے۔ اور میرے نبی نے کہا، کیا میں نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا یہاں بیٹی دو میں نے دی، اللہ نے کہا یہاں شادی کرو میں نے شادی کی۔ آسمان سے جبریل پیغام لا چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے طے ہے، اور علی رشتے کا پیغام لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ میں فاطمہ کے لیے آیا ہوں، اور آپ ہاں نہیں کرتے، انشاءاللہ کہہ کے چلے جاتے ہیں، گھر تشریف لے جاتے ہیں، فاطمہ کو بلا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو۔ ہوئے 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 ہوئے، او میرے عزیزو، اللہ کا فضل ہے، یہ ہماری آج کی بچیاں بھی، یہ بھی بیچاری چپ کر کے سر جھکا کے بیٹھ جاتی ہیں، بہت کم فریاد کرتی ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اگر میرے نبی باہر ہاں کر دیتے تو فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ لیکن اللہ کی قسم امت کو سمجھانے کے لیے، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں۔ ہاں تو آسمان سے ہوئی پڑی، فاطمہ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ بیٹی فاطمہ ہو، پیغام لانے والا علی ہو، اور آسمان سے جبریل فرشتہ
پہلے سے وحی لا چکا ہو کہ ادھر ہی شادی ہوگی، پھر بھی بیٹی سے پوچھنا پڑے گا بیٹی کر دوں؟